بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج ہم بات کریں گے ایلیکس ہیلی کے آٹو بایوگرافی کے بارے میں، جو انہوں نے آٹو بایوگرافی لکھی ہے میلکم ایکس کے بارے میں. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. واضح رہے کہ میلکم ایکس ایک عظیم افریقن امریکن لیڈر تھے، اور ان پر جو ہے اسپائک لی نے جو فلم بنائی ہے میلکم ایکس، اور جس میں ڈینزل واشنگٹن نے میلکم ایکس کا رول ادا کیا ہے، یہ فلم ایلیکس ہیلی کی اس آٹو بایوگرافی پر بیس ہے. تھوڑا سا میلکم ایکس کے بارے میں. میلکم ایکس جو ان کا جو اسلامی نام ہے وہ ہے الحاج ملک الشہباز. یہ امریکن افریقن نسل کے لوگوں کا ایک عظیم لیڈر تھے. ساری دنیا میں اپنی بے باکی، جرت اور بہادری کے لیے مشہور تھے. بچپن میں ان کے والد کو کو کلکس کلین نے مار دیا تھا، اور پھر وہ اپنے 5-6 بہن بھائیوں سمیت وہ یتیم ہو گئے تھے. اور یتیم ہونے کے بعد وہ ایک ہسلر جس کو کہتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں جو ہے آوارہ یا بدماش یا لٹیرا جو ہے وہ بن گیا تھا. اپنی جوانی کے دنوں میں کوکین کا نشہ کرتا تھا، اور نقب زنی، پمپ اور جوئے میں ملوث تھا. اور پھر ایک چوری ڈکیتی کے جرم میں وہ جیل چلا گیا، اور اس کو 10 سال کی جیل ہو گئی. جیل میں وہ علیجہ محمد سے امپریس ہو کر وہ مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ لائبریری میں 8 سال تک کتابیں پڑھتا ہے اور ایک اپنی ذہن کی نشو و نما کرتا ہے. اور پھر وہ نکل کر نیگرو افریقن امریکن کے لیے ایک بہت بڑا لیڈر بن جاتا ہے. ایک شعلہ زبان، شعلہ بیان اور متحرک لیڈر بن جاتا ہے، اور دا نیشن آف اسلام کے لیے وہ کام کرتا ہے، اور نیشن آف اسلام کو وہ ترقی کے منازل تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد وہ علیجہ محمد سے اس کی جو ہے کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر اس کی علیحدگی ہوتی ہے، اور پھر وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں. اور ادھر مسلمان لیڈرز اور افریقن لیڈرز سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور حج کے دوران اس پر حقیقت کے نئے زاویے کھلتے ہیں. اور جو اس کی نفرت ہوتی ہے وائٹ نسل کے لیے، وہ اس میں وہ نرمی آ جاتی ہے، اور وہ ایک مسلمان ہو کر وہ ایک انٹرنیشنل جو ہے نظریے سے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی نظریے کی وجہ سے جو ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ اور دا نیشن آف اسلام علیجہ محمد وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے. تو یہ ان کی جو زندگی کی چھوٹی سی وہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ میلکم ایکس کا جو ہے جیل سے نکل کر ایک اتنا بڑا لیڈر بننا، ایک آوارہ گرد انسان جو ہے اتنا بڑا انقلاب اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سچائی کے لیے جو ان کی جرت ہوتی ہے، جو ڈٹ کر وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور وائٹ جو میجورٹی ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے. اور پھر جو ہے اس میں جب تبدیلی آتی ہے تو وہ اس کو تسلیم کرتا ہے، اور حقیقت کو وہ فیس کرنے کی ان کی صلاحیت ہوتی ہے. اور پھر وہ جب وہ حج کر کے جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ مسلمان بن جاتا ہے، تو پھر بھی وہ مطلب ہے کہ اپنا جو ریئل سیلف ہے، ہز بیسٹ سیلف، اس پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور اس طرح وہ شہید ہو جاتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں شہباز جو ہے میلکم ایکس کے بارے میں. وہ ایک نامور بہادر لیڈر تھے بلیک کمیونٹی کے. جب 6 سال کے تھے تو باپ کو قتل کیا گیا.
اور اپنے 5-6 بہن بھائیوں سمیت وہ یتیم ہو گئے۔ ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور ذہنی مریض بن گئی۔ ہارلم کے گلیوں میں چوری چکاری، کوکین پینا، جوا خانہ چلانا اور ڈاکے اور نقب زنی میں ملوث رہا۔ اس دوران ڈکیتی کے ایک الزام میں وہ پکڑا جاتا ہے، پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے اور ان کو 10 سال کی قید ہو جاتی ہے۔ قید کے پہلے سال گالم گلوچ اور نفرت میں بسر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اپنے مسلمان بھائی کے ایما پر وہ اس سے امپریس ہو کر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اپنی جو زندگی ہے 8 سال جیل کے دوران وہ لائبریری کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ایک پوری انگریزی ڈکشنری وہ لکھ لیتے ہیں، اتنا وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ مذہب، نسل پرستی، سائنس، فلسفہ، تاریخ، غرض ہر قسم کی کتابیں پڑھ لیتا ہے۔ وہ جیل میں ہی علیجہ محمد کا ایک بہت بڑا متقد بن جاتا ہے۔ 1956 میں میلکم ایکس جیل سے رہا ہو جاتے ہیں۔ گھر آتے ہی وہ اپنا مقصد مکمل طور پر متعین کر چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے ایک سوٹ کیس، بصارت کا چشمہ اور نوٹ بک جس میں وہ اپنا پلان لکھتا ہے وہ خرید لیتا ہے۔ وہ علیجہ محمد کا دی نیشن آف اسلام کا ایک متحرک رکن بن جاتا ہے اور امریکہ نیو یارک کے غریب خانوں سے جرائم پیشہ، جواری، نشے کے عادی اور مجرموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور امریکہ میں 70 سے زیادہ مساجد کا قیام کرتا ہے۔ اس کے وقت میں دی نیشن آف اسلام کی ممبرشپ جو تھی وہ 4000 تھی، لیکن میلکم ایکس کے آنے سے وہ 40,000 ہو جاتی ہے ان کی متحرک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ شروع کے دنوں میں ان کا فلسفہ کالوں کو سفید فاموں سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے، جسے وہ سیگریگیشن کہتے ہیں۔ وہ سیگریگیشن اور انٹیگریشن، مارٹن لوتھر کنگ جو تھا وہ انٹیگریشن چاہتا تھا کہ کالوں کو گوروں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، لیکن میلکم ایکس کا فلسفہ بالکل مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بلیک کمیونٹی جو ہے ہم ایک علیحدہ قومیت ہے اور علیحدہ لوگ ہیں اور ہم ان کے ساتھ انٹیگریشن نہیں چاہتے۔ تو یہ ان کی ایک سوچ تھی شروع کے دنوں میں، شروع کے جو اس کے کیریئر کا جو پہلا حصہ ہے۔ جرت بہادری کا ایک عملی نمونہ ہوتے تھے۔ سفید فاموں کو للکارنا، ان کی جو ہے سفید فاموں کو للکارنا جو ہے بہت بڑی بات تھی ان دنوں میں نہیں بلکہ اب بھی ہے، کیونکہ وہ میجورٹی میں ہے امریکہ میں۔ 1950 کے دہائی میں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کالوں کو کہتا کہ اپنے کالے ہونے پر فخر کرو، خوبصورتی اور بلائی کا معیار تم ہو۔ گوروں نے 400 سال تک تمہیں نگر کہہ کر تمہارے عزت نفس کو مجروح کیا ہے۔ یہ تحریک امریکہ میں زور پکڑ گئی اور 20 کروڑ 30 لاکھ کالوں کی آواز میلکم ایکس بن گئے۔ وقت کے ساتھ میلکم ایکس کی شہرت مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ علیجہ محمد کچھ عورتوں سے جسمانی تعلق کی بنا پر جب میلکم ایکس کو یہ پتہ چلا، کیونکہ علیجہ محمد کو وہ بہت عزت کی نظر سے اور اپنا ایک مرشد مانتے تھے، لیکن جب ان کی کمزوریوں کا پتہ چلا، ان کے کچھ عورتوں سے ناجائز تعلقات تھے، تو اس وجہ سے وہ علیجہ محمد سے دور چلے گئے۔ 1964 میں الحاج ملک الشہباز حج کے لیے چلے گئے، یعنی میلکم ایکس مصر سے ہوتے ہوئے مکہ اور مدینہ پہنچ گئے اور حج کیا۔ شاہ فیصل سے ملاقات ہوئی، پھر افریقہ کے ممالک کا دورہ کیا۔ یہاں سے ان کی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ اس نے اسلام کو اپنے صحیح روپ میں دیکھا اور ان کی دینی اصلاح ہو گئی۔ یعنی اس سے پہلے جو تھے وہ علیجہ محمد کا اسلام وہ فالو کر رہے تھے، اب ان کو جو ہے آرتھوڈاکس سنی اسلام کے بارے میں ان کو علم ہوا اور صحیح اسلام اس میں رچ بس کیا۔ افریقیائی نسل کی قومیت کا نظریہ ان کے فلسفے کا حصہ بن گیا، یعنی نیگرو یا بلیک نیشنلزم۔ وہ امریکہ میں نیگرو قوم کو اکٹھا کر کے ایک الگ ملک کے قیام کا خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ
پہلے تو جو تھی وہ انٹیگریشن اور سیگریگیشن کی بات ہو رہی تھی. اب جو ہے حج کے بعد وہ ایک اپنا ایک علیحدہ وطن اور ایک علیحدہ قوم کے طور پر کالوں کو وہ منظم کرنے کی کوشش کر رہے تھے میلکم ایکس. اب وہ علی جاں محمد کی کھل کر مخالفت کرنے لگے. علی جاں محمد اور ان کے ساتھی بھی ان کے دشمن بن گئے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ ایک خطرناک انسان بن گئے، کیونکہ کالوں کو متحد کرنا اور ان کو منظم کرنا اور ان کے جو ہے بلیک نیشنلزم کی بات کرنا جو تھی وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. اسی طرح فیبرری 1965 کو آٹوبون بال روم میں جب اس وقت میلکم ایکس ایک خطاب کرنے کے لیے آئے اور السلام علیکم کہنے کے بعد کچھ کالوں نے آ کر جو ہے بندوقیں اور پسٹل سے ان پر حملہ کیا اور 40 بلٹس جو ہے ان پر فائر کیے اور اس طرح میلکم ایکس شہید ہو گئے. وہ اپنی بیوہ بیٹی شہباز اور 5 بیٹیوں کو سوگوار چھوڑ گیا. میلکم ایکس صرف 39 سال زندہ رہا، لیکن اس کی چھاپ اتنی شدید ہے کہ آئندہ تمام دنیا کے لوگ اس کی کہانی کو پڑھیں گے. اگر کسی بہادر اور جرأت مند انسان کی سوانح حیات پڑھنی ہے تو میلکم ایکس کی